ہماری یہ بات بھی ہوئی، خواہش بھی ہے کہ تھوڑا سا ماہ مبارک کے رجب آ رہا ہے، شعبان آ رہا ہے، تو اس حوالے سے ہم آپ سے کچھ باتیں کریں۔ ہر سال ہی کرتا ہوں، جو آپ میں سے سینئرز ہیں وہ سن بھی چکے ہوں گے باتیں مجھ سے پہلے بھی۔ بس ایک ریویژن ہوتا ہے، جس طرح سے ہر سال رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کچھ باتیں ریپیٹ ہوتی ہیں ہمارے یہاں۔ ہم یہ سوچ کے چھوڑ نہیں دیتے ان باتوں کو کہ یار پچھلے سال تو یہ باتیں ہوئی تھیں، ہم سموسے کھاتے ہیں پھر سے، یہ سوچ کے چھوڑ نہیں دیتے ہیں یار پچھلے سال تو کھائے تھے، اب کیا پھر کھائیں سموسے، کوئی شرابت ہے یار، ہر سال کھاتے ہیں پھر ہر سال رمضان پھر شروع۔ تو اسی طرح کچھ باتیں جو جسمانی غذا ہیں ہم ہر سال ریپیٹ کرتے ہیں، اس طرح کچھ یہ والی باتیں بھی ہر سال ریپیٹ ہونی چاہیے، یہ سوچ کر چھوڑ نہیں دینی چاہیے کہ یار لاسٹ ایئر تو سر آپ نے یہی پڑھا تھا تو اس وقت کیوں دوبارہ یہی پڑھا رہے ہیں یا کھلا رہے ہیں۔ تو دیٹ از ورتھ اٹ۔ جلدی جلدی کچھ باتیں کرنی ہیں، مجھے نہیں پتا کہاں تک ہم بات پہنچا پائیں گے۔ ہم سٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں، میں نے شاید آپ لوگوں سے پہلے ڈسکس کیا ہوگا ڈیفینیٹلی، اب میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا جملہ، شاید پہلے اکثر باتوں کے لیے آپ سن لیں کہ شاید پہلے ڈسکس کیا ہوگا۔ دیٹ از 4 months، 4 مہینے ایسے ہیں جن میں جنگ حرام ہے۔ معلوم ہے کون کون سے؟ بتا چکا ہوں؟ بتا چکا۔ کون کون سے مہینے جلدی سے بتائیں؟ رجب، شعبان، رمضان، محرم۔ رجب، شعبان، رمضان، محرم، رائٹ؟ کوئی اور جواب تو نہیں ہے اس کے علاوہ؟ سب کو پتہ ایک ہی جواب ہے، رائٹ؟ ہیلو؟ رجب، شعبان، سوری 4 مہینے حرام ہیں، کہتے نہیں چلے گا۔ 4 مہینے، تو اگر سفر میں لاؤں تو رجب کاٹوں، شعبان کاٹوں یا رمضان کاٹوں؟ تو حرام ہے، تو 4 مہینے، باقی حرام نہیں پھر۔ تو رجب، شعبان، رمضان ہے، محرم۔ غلط، سب کے سب غلط، الحمدللہ۔ تو کیوں نہیں بولا تھا؟ اب تو ہو گیا بھائی۔ ایک جو ہے ڈاکٹر صاحب پروفیسر تھے، وہ میڈیکل کا وائوا لے رہے تھے۔ میڈیکل کا وائوا سمجھتے ہیں؟ یعنی جو میڈیکل یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ پڑھتے ہیں، ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ریٹن ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے زبانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دیٹس کالڈ وائوا۔ تو پروفیسر اب فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے اور اب اس کو ڈاکٹر کی ڈگری ملنی ہے، تو وہ جناب علی جو ہے وہ وائوا دینے بیٹھا، تو پروفیسر کتاب کھول کے پڑھنا چاہ رہے تھے اور اس سے سوال پوچھتے، یار ایک سوال پوچھا کہ یار ایک فلاں مریض ہو اور فلاں فلاں اس کے اندر سمٹمز ہوں، فلاں فلاں بیماری ہو، فلاں فلاں ایسا ہو، تو اس کو کیا آپ ٹریٹ کریں گے، کیا ڈوز دیں؟ تو اس نے کیمیکل کا نام لیا کہ بھئی فلاں ڈوز دیں گے مثال کے طور پر، اور 50 mg کا ڈوز دیں گے اس کو، تو یہ جو ہے وہ مطلب اس کا علاج یہ ہے۔ ڈاکٹر اس کا نمبر لکھے پروفیسر نے، پھر آگے کتاب پلٹنے لگے، ایک آدھ سوال پوچھا، 3-4 منٹ گزرے تو ڈاکٹر ایک دم سے چلایا، بولا سر سوری یہ غلطی ہو گئی۔ کیا غلطی ہو گئی؟ کہ سر وہ جو 50 mg کا تھا نا، اس کو 50 نہیں دینا ہے، 5 mg دینا ہے۔ تو پروفیسر ہنسنے لگے، کہنے لگے بیٹا تمہارا پیشنٹ جو ہے نا وہ 5 منٹ پہلے مر چکا ہے، اب اس 50 کو 5 کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آپ کا پیشنٹ مر چکا ہے ابھی۔ جی ریپیٹ کریں، کون کون سے مہینے؟ رجب، شعبان، رمضان اور رمضان ہے نہیں ہے؟ اوکے، اور 5 ہو گئے۔ رجب، شعبان، ذی القعدہ، محرم، رائٹ؟ کون ہے جن کے ساتھ دینے کو تیار ہے؟ ایک آدمی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ حالانکہ ان سب کے جو ہے وہ 100 میں سے 50 نمبر ہیں، آپ کے 75 نمبر ہیں۔ 100 میں سے 100 کوئی بھی نہیں، یعنی انہوں نے 4 میں سے 2 صحیح کیے ہیں سب نے، تم نے 4 میں سے 3 صحیح کیے ہیں۔ if only it was about تکا، it's not about تکا۔ دیکھیں سنیں، میں جو بتا رہا ہوں سن لیں گے، انشاءاللہ یاد رہ جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ ان 4 مہینوں کا تعلق خالصتاً خانہ کعبہ سے ہے۔ کسے؟ خانہ کعبہ سے۔ اور یہ جناب ابراہیم کی سنت سے چلا آ رہا ہے کہ ان 4 مہینوں میں عرب وار نہیں کرتے تھے، اور چونکہ خانہ کعبہ سے اس کا تعلق ہے، تو 3 مہینوں کا تعلق ہے حج سے۔ کس سے؟ حج سے۔
حج کا مہینہ کون سا ہے؟ ذی الحجہ. تو ایک مہینہ جس میں جنگ حرام ہے وہ ہے ذی الحج. ایک مہینہ اس حج کے مہینے سے پہلے والا ذی القعدہ، اور ایک مہینہ حج کے بعد والا محرم. یہ 3 مہینے 90 دن. کیوں حج جنگ نہیں کرتا تھا عرب؟ کہ بھائی خانہ خدا کی زیارت کو جانا ہے، حج پہ جانا ہے. جناب ابراہیم کے زمانے سے حج چل رہا ہے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اے ابراہیم تم آواز دو، لوگ آئیں گے دنیا بھر سے تمہارے پاس. تو حج کا زمانہ شروع ہو گیا تھا جناب ابراہیم کے زمانے سے. تو بیکاز آف دا حج اور اس دور کی ٹریولنگ کے اعتبار سے جن کو حج پہ آنا ہوتا تھا دور دراز سے آتے تھے، تو وہ جناب علی مہینہ 1.5 مہینہ لگتا تھا سفر کرنے میں. اونٹوں کا سفر، گھوڑوں کا سفر، پیدل سفر. 1000 کلومیٹر سے آ رہے ہیں، 1500 کلومیٹر سے آ رہے ہیں، 2000 کلومیٹر سے آ رہے ہیں. تو دے ہیو ٹو واک فار ایٹ لیسٹ 1 month 40 days. تو 3 مہینے کا تھا. درمیان کی جو 5 دن تھے وہ حج کے تھے، تقریباً 8 ذی الحجہ سے لے کر جو ہے وہ 12-13 ذی الحجہ تک. تو لوگ اس سے پہلے پہنچتے تھے اور اس کے بعد نکلتے تھے. تو 3 مہینے حج کے ہو گئے جس میں جنگ حرام تھی اور عرب آپس میں وار نہیں کرتے تھے. ایک مہینہ اور جو جنگ حرام تھی اس کا تعلق تھا اگین خانہ خدا سے، کہ بھائی جو حج نہیں کر سکا وہ کم از کم اتنا کرے کہ سال میں ایک مرتبہ آ کر خانہ خدا کا عمرہ کریں. اینڈ دیٹ واز دا منتھ آف رجب. اہل بیت اطہار کے دین کے اعتبار سے سب سے زیادہ فضیلت والا اگر عمرہ ہے تو وہ کون سا ہے؟ رجب کا. اور صرف عمرے کے حساب سے نہیں، بعد میں اگر آپ دیکھیں گے تو اہل بیت اطہار کی تعلیمات سے ہم کو پتہ چلا کہ نہ فقط پیغمبر خانہ خدا کی زیارت، جیسے جیسے پیغمبر دنیا سے گئے، شہزادی کونین کی شہادت ہوئی، امیر کائنات کی شہادت ہوئی، ائمہ طاہرین کی شہادتیں ہوتی گئیں، تو ائمہ طاہرین ہم کو بتا دے گئے کہ ان کی زیارت کے لیے بھی کون سا مہینہ ہے؟ رجب کا مہینہ. تو پیغمبر کے زمانے میں تو آپ کو صرف عمرے کا کانسیپٹ ملے گا، لیکن جناب ان کے بعد چھٹے امام کے زمانے تک آتے آتے آپ کو ملے گا کہ بھائی امام حسین کی زیارت رجب میں کرو، امام حسن کی زیارت رجب میں کرو، پیغمبر کی زیارت رجب میں کرو، رائٹ. یہاں تک کہ زمانے کے امام کے پاس سے ہمارے پاس ایک زیارت آئی ہے جس کا نام ہے زیارت یس وہ صحیح وہ آئی ہے، وہ امام حسین کی زیارت ہے. اسی طرح ناحیہ مقدسہ سے ایک اور زیارت بھی آئی ہے، اس زیارت کا نام ہے زیارت رجبیہ. اور اس زیارت کا عنوان یہ ہے کہ بھائی رجب کے مہینے میں جس امام کی زیارت کو جاؤ، زیارت کے الفاظ یہ ہونے چاہیے، ریکمینڈڈ ہے. زمانے کے امام کے پاس آئی، اس کا سٹارٹ ہے الحمدللہ الذی اشہدنا مشہد اولیائہ فی رجب. الحمدللہ الذی اشہدنا مشہد اولیائہ فی رجب. اور اگر آپ مفاتیح الجنان کھولیں گے تو آپ کو ماہ مبارک رجب کے مشترکہ اعمال میں یہ نظر آ جائے گی. 8ویں 10ویں نمبر ہے، پر ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا. تو وہاں پر یہ زیارت موجود ہے. وہاں پر یہ بظاہر دعا کے انداز میں لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ دعا نہیں بلکہ کیا ہے؟ زیارت رجبیہ ہے. الحمدللہ الذی اشہدنا مشہد اولیائہ فی رجب واوجب علینا من حقہم ما قد وجب. اس طرح کے الفاظ ہیں اس کے، ایک صفحے کی زیارت ہے تقریباً. تو رجب کا مہینہ فرسٹ آف آل ان مہینوں میں سے ہے کہ جو جس میں جنگ کرنا حرام تھا. اور رجبی کے مہینے میں پھر کیا کرتے تھے؟ عرب آتے تھے عمرے کے لیے تو جنگ نہیں کرتے تھے کہ یار لوگ زائرین جا رہے ہوں گے. تو رجب میں بھی آپ یوں سمجھیں کہ اس دور کے اعتبار سے ایسا نہیں تھا کہ پہلی رجب سے تیسری رجب زیارت ہو رہی ہے. جو نزدیک کے تھے مثلا وہ تو آئے تھے فرسٹ رجب کو بھی، لیکن پریکٹیکلی ہوتا یہ تھا کہ مسافر آتے تھے تو شروع کے 10-12 دن آتے تھے، آخر کے 10-12 دن واپس وطن پہنچنے میں لگتے تھے. سمجھے 25 دن ہو گئے. بیچ کے 5 دن کہاں ہوتے تھے؟ مکہ میں ہوتے تھے. میلہ لگتا تھا. when I say میلہ I mean it. یعنی وہ ہر اعتبار سے بازار بھی لگتا تھا. اور جناب علی اچھا اس دور کے اعتبار سے اگر آپ کبھی غور کریں، پرانی کوئی شاید آج کل موویز بنتی ہیں، ارطغرل الغازی آپ نے شاید دیکھا ہو، I don't know دیکھا کہ نہیں دیکھا، تو اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ پرانی مارکیٹ کا اسٹائل کیا ہے. مطلب لوگوں کے پاس یہ سوشل میڈیا ویڈیا کچھ بھی نہیں ہے، تو مارکیٹ ہے، گھروں کی دستکاری کی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، کپڑا لتا ہے، چمڑے کی مثلا چیز جو چیز. تو ایک بڑی مارکیٹ لگتی تھی رجب سال میں ایک مرتبہ حج کے موقع میں لگتی تھی مارکیٹ ذی الحجہ کے مہینے میں، ایک مرتبہ لگتی تھی رجب کے مہینے میں. اور جو بیچ کے دن ہوتے ہیں 5 دن، یعنی آپ سمجھے 12 13 14 15
آگے مثلا 16-17 یا مثلا 13-14-15 16-17 یہ پیک کے دن ہوتے تھے. اگر آپ یوں بھی سمجھ سکیں کہ ہر سال ہر مہینے میں اسلامی مہینے میں جب یہ ابھی لائٹیں وائٹیں اس طرح سے نہیں تھیں تو دن ہوتا تھا، رات ہوتی تھی. آپ کو اسی لیے کم از کم 300-400 سال پیچھے آنا پڑے گا تو جو میں سمجھا رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلامی مہینوں میں جب یہ ابھی لائٹیں وائٹیں نہیں آئی تھی اور ایک شمع جلتی تھی، ایک موم بتی جلتی تھی اندھیرے کے اندر، اور بڑی مشکل سے انسان کا کام ہوتا تھا، تو بڑی مشکل سے نہیں ہوتا تھا، پھر لوگ اسی کو روشنی سمجھتے تھے. یعنی آج ہمیں یہ روشنی بھی کم پڑتی، بعض اوقات کہیں گے لائٹ کھولو روشنی کم آ رہی ہے. اس دور میں تو یہ تو مطلب ڈیزاسٹر ہو گیا. اور رات کو ایک شمع بھی لگتی تھی کہ بہت جلا دی، 2 شمع ہو گئی تو مطلب بہت بڑی بات ہو گئی، جو ہم کو شاید نائٹ بلب لگے آج کل کے دور میں. تو اس دور کے اعتبار سے 3 راتیں ایسی ہوتی تھیں جو رات نہیں ہوتی تھی، دن ہوتے تھے. کون سی راتیں ہوتی تھیں؟ 13ویں رات، 14ویں رات، 15ویں رات. اس کا تعلق چاند سے سمپل. 14ویں کا چاند مکمل. تو اگر آپ کبھی ایسی جگہ پہ جائیں یا رہیں جہاں 100% گھپ اندھیرا ہو تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ 14ویں کا چاند از لائک اے ٹیوب لائٹ. باقاعدہ آپ کا سایہ پڑتا ہے زمین پر، ایسا تو دن نکل آیا. تو وہ آج کے حساب سے آپ کو دن نہیں لگے گا. آپ کہیں گے رانی صاحب کون سی دنیا میں رہتے ہیں، کوئی دن میں نہیں ہے. یس آئی نو آج دن نہیں، اس لیے آج ہم ان ساری روشنیوں کے عادی ہو چکے ہیں. لیکن آپ 300 سال پہلے جائیں تو آپ کو لگے گا کہ ہاں 13ویں کی رات، 14ویں کی رات اور 15ویں رات دن ہے. اس لیے کہ 14ویں کا چاند ایک رات پہلے ایز گڈ ایز 14ویں کا، اور ایک رات بعد بھی ایز گڈ ایز 14ویں کا. تو اسی وجہ سے ان 3 راتوں کو کہا جاتا ہے لیالی البیز. کیا کہا جاتا ہے؟ لیالی البیز. بیز بے یہ زواد is the plural of ابیز. ابیز یعنی وائٹ، روشن. یعنی آج بھی اگر آپ جائیں عراق میں، سعودی عرب میں، اگر آپ کو کپڑا خریدنا ہو اور آپ کو سفید رنگ کا کپڑا خریدنا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ابیز، یعنی وائٹ کپڑا. تو اسود یعنی بلیک. احمر، ہلال احمر، ہلال احمر. ہیلو، اس کے ٹرانسلیشن انگلش کا کیا ہے؟ ریڈ کریسنٹ. تو ریڈ. ہیلو، کیا پڑھاؤں؟ سائنس پڑھاؤں، جغرافی پڑھاؤں، دین پڑھاؤں، سمجھ نہیں آتا. اچھا جی، تو احمر ریڈ، اخضر گرین. احسنت، گڈ. گنبد خضرا اس کا مؤنث ہے. اینی ویز، تو بیز ان ایام کو بھی کہا جاتا ہے ایام بیز، وائٹ ڈیز اینڈ وائٹ نائٹس. 13ویں، 14ویں، 15ویں، جس میں پھر آپ عمل داؤد بھی انجام دیتے ہیں. تو ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں، 15ویں جو ہے بڑی قیمتی راتیں ہوا کرتی تھی اس دور میں. یعنی اس دور میں اگر کسی کو رات کا فنکشن رکھنا تھا تو وہ کب رکھ سکتا تھا؟ یا 13ویں کو، یا 14ویں کو، یا 15ویں کو. کیونکہ دوبارہ پھر جو ہے وہ والی روشنی باقی نہیں رہتی تھی. چاند آہستہ آہستہ پھر ڈوبنا شروع ہوتا تھا، یا شروع میں جو ہے ابھی تک. اچھا، پروردگار نے مولا کائنات کی ولادت کے لیے بطور خاص رجب کا اہتمام کیا اور 13 کا اہتمام کیا. یعنی ابھی بظاہر پیغمبر اکرم نہیں بنے ظاہر، 40 سال کے نہیں ہوئے، نبوت کا اعلان نہیں ہوا وغیرہ. اس لیے کہ جب 40 سال میں نبوت کا اعلان کیا تو مولا کائنات کتنے سال کے ہو چکے تھے؟ کم از کم 10 سال کی. کوئی 13 سال کا کہتا ہے، کوئی 9 سال کا کہتا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ ابھی ہجری کا سال شروع نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ ہجری کا سال شروع ہوا پیغمبر کی ہجرت کے بعد. بعثت کا سال بھی شروع نہیں ہوا تھا. ہم کہتے ہیں بعثت کے پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال. تو ابھی کون سا سال چل رہا تھا؟ عام الفیل. کیا ہوتا ہے؟ ہاتھی والا سال. یعنی جس سال ہاتھیوں نے حملہ کیا تھا. تو یہ کب حملہ کیا تھا؟ مولا کائنات کی ولادت کے کتنے سال پہلے؟ 30 سال پہلے. اس کا مطلب پیغمبر کی ولادت کے آلموسٹ آس پاس. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہسٹری سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ تو 30 عام الفیل. تو اب جناب علی جب ہاتھیوں کا سال آ گیا تھا تو آج بات پھیلنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 منٹ. نیو یارک میں دھماکہ ہوگا اور یہاں پتہ چل جائے گا اگلے منٹ BBC CNN واٹس ایپ ٹویٹر پتہ نہیں کیا شروع ہو جائے گا. سب ہو گیا ہنگامہ، بدماش، بام بلاسٹ ہو گیا، لڑائی ہو گئی، سونامی آ گیا، زلزلہ آ گیا. ود ان آورز جو ہے وہ منٹس کے اندر بات پھیل جاتی. اس دور میں کتنے ٹائم لگتا تھا؟ سالوں لگتے تھے.
تو 30 عام الفیل کا مطلب ہے کہ آس پاس 100% ہر جگہ خبر پہنچ چکی تھی، بھائی بہت بڑا واقعہ ہو گیا، اتنے ہاتھی آئے تھے، ابابیل کا لشکر آیا مار کے چلا گیا۔ لوگ ویسے بھی معجزات کے معاملے میں بہت جلدی دل ہار جاتے ہیں، یعنی بناوٹی بیکار کے فضول کے، وہاں پر بھی لوگ کہتے ہیں نہیں یار معجزہ ہو گیا کچھ نہیں بولنا، تو یہ تو جینوین معجزہ تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ واقعاً پروردگار کا اعجاز تھا۔ تو خانہ کعبہ کی قداست، عزت، عظمت، وقار، مطلب آس پاس ہر جگہ۔ تو کیا ہوتا تھا کہ جو اچھا حملہ کیوں ہوا تھا خانہ کعبہ پر؟ اس لیے کہ لوگ خانہ کعبہ جا رہے ہیں، کلیسا نہیں جا رہے ہیں۔ ابراہ نے جو حملہ کروایا تھا، تو ایکٹیو ویسے ہی خانہ کعبہ کی رسپیکٹ تھی، اور اس واقعے کے بعد جو نہیں کرتا تھا وہ بھی۔ تو اس دور کے اعتبار سے پیک کا رش ہوتا تھا رجب کے مہینے میں۔ اب 13 رجب کو پیک کا رش ہے۔ ایک خاتون جو پریگننٹ ہے، فل ٹرمز پر ہے، بچے کی ولادت نزدیک ہے، وہ چلی آ رہی ہیں۔ ابھی تھوڑا سا اپنے اسٹائل میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس کو، آپ پلیز ممبر میں مت پڑھ دیجیے گا۔ مطلب کوئی ان سے پوچھے اماں کہاں چلی آ رہی ہو؟ اس ٹائم تو کوئی لیڈی حاملہ ہوتی ہے تو کہاں جاتی ہے؟ گھر چلی جائیں گی بھائی، میٹرنیٹی ہوم جاؤ، یہاں پہ کہاں چلے، مسجد ہے یہاں پر، خانے خدا کہاں چلی آ رہی ہو؟ اتنے سارے مسافر آئے ہوئے ہیں، دنیا بھر کا اجنبی، ہر طرح کا انسان آیا ہوا ہے، اچھا برا، کالا گورا، وہ کہاں چلی آ رہی ہو تم؟ کسی کی ہمت نہیں کہنے کی، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ سردار کی بیوی ہے۔ کون بولے؟ اچھا جی، وہ بھی اماں چلی آ رہی ہیں، چلی آ رہی ہیں، چلی آ رہی ہیں۔ کہاں تک چلی آ رہی ہیں بھائی؟ مجمع اتنا سارا ہے، تھوڑا دور نہیں، گھسی چلی آ رہی ہیں، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس آ گئی۔ دیوار پھٹی۔ اب جب دیوار پھٹی تو اچھا لوگوں کے ذہن میں 30 سال پہلے کا واقعہ ہے، لہذا خانہ کعبہ کی عظمت، خانہ کعبہ پھٹ گیا، دیوار پھٹ گئی، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ ہو رہا ہے بھائی، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اچھا اس سارے ہونے کے چکر میں دیکھا کہ وہ لیڈی جو آئی تھی وہ اندر گھس گئی۔ اچھا وہ اندر گئی، اس سے پہلے کسی کو سمجھائے کہ اماں باہر نکلو، کہاں چلی گئی ہو؟ دیوار پہ بند ہو گئی۔ سب کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم چھیڑ نہیں سکتے، معاملات الگ ہیں، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر پروردگار ڈائریکٹ انٹرفیئر کرتا ہے، ہاتھی آتے ہیں تو ابابیل آ جاتے ہیں، کچھ اجازت نہیں کسی کو، ہو گیا سب۔ اب جو بات، اب سوچیں کہ اب 30 سال سے بات ہوتی تھی کس کی؟ ہاتھی کے لشکر کی، کہ یار یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آئے ہم۔ اب بات کس کی ہو رہی ہے؟ دیوار پھٹنے کی، خاتون کے اندر جانے کی، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، پتہ نہیں زندہ ہے مر گئی، کوئی گیا کوئی نہیں گیا، کھانا کچھ نہیں پتا۔ 15 رجب کو واپس بھی آئی۔ اب 3 دن تک سب نے زبان بے زبانی سے علی علی کیا۔ پیغمبر آئے، ابھی تک پیغمبر نہیں بنے، ہی از دا ینگ آف 30 ایئرز۔ آتے ہیں، دیوار پھٹتی، واپس آتے ہیں، چچی خیر ہے؟ ہاں سب خیر ہے۔ بس بچے نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ اچھا جی لائی مجھے دیجیے۔ اینڈ وہ سارے واقعات اب میں والا کائنات نے محسوس کیا، آنکھ کھولی، پہلی نگاہ جو ہے پیغمبر کے چہرے پر ڈالی، اتنا پسند آیا بہت پیغمبر کے انداز، فرمایا یا علی تم نے اپنی پہلی نظر سے مجھے مخصوص کیا، میں نے اپنے علم سے تجھے مخصوص کیا۔ بہرحال 13 رجب امپورٹنٹ ہے، اللہ نصیب کرے، موقع ملے ضرور جائیں عمرے پر، زیارتوں پر، جہاں جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر خدا نہ خاصا نہیں نصیب ہوا تو مسئلہ نہیں، زیارت رجبیہ کے الفاظ تو معصوم کے پاس سے آئے نا، جہاں ہیں وہاں سے اپنا سلام پیش کریں۔ مولا اس کی بھی سنتے ہیں جو مولا کی چوکھٹ پر پہنچ کر مولا کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، لیکن اسی انداز سے اس کی بھی سنتے ہیں جو نہیں جا سکا اور دور کھڑے رہ کر مولا کی خدمت میں سلام عرض کر رہا۔ تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ اس کا ثواب، اس کا اجر، اور بلائیں گے مولا۔ دس از آل اباؤٹ رجب۔ دین اب ان 4 مہینوں کے بعد وہ جو جنگ والے تھے، اب آ جائے اسلام کے 3 مہینے، وہ 3 مہینے جو خاص طور پر پروردگار عالم نے 12 مہینوں کے اندر سے منتخب کیے ہیں۔ اینڈ دیز 3 months are رجب، شعبان اینڈ رمضان۔ رجب کو کہا گیا اللہ کا مہینہ،
شعبان کو کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، اور رمضان کو کہا گیا امت کا مہینہ۔ میں جب اس کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کرتا ہوں تو مجھے یہاں پر امت کا ترجمہ نظر آتا ہے امامت۔ رمضان رجب اللہ کا مہینہ، شعبان اللہ کے رسول کا مہینہ، اور رمضان امامت کا مہینہ۔ میں ایک دلیل دے دوں تاکہ آپ کو میں سمجھا سکوں اور آپ کے ذہن میں اگر رہ سکے۔ ویسے تو خیر رمضان بہت دور ہے اور ہم عادی ہو گئے آج کل 30 سیکنڈز کی ریل دیکھنے کے، تو 2 منٹ کے بعد پچھلی ریل بھی یاد نہیں ہوتی، 60 سیکنڈز کے بعد کہ 60 سیکنڈ پہلے کون سی ریل دیکھی تھی، تو 60 دنوں کے بعد کیا یاد ہوگا کہ سر نے کیا بتایا تھا۔ لیکن پھر بھی اللہ کرے یاد رہ جائے۔ میں جو کہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ امامت کا مہینہ، تو اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو برکتوں کا پورا ایک سائیکل ہے 90 ڈیز کا، رجب شعبان رمضان، جیسے جیسے ہم اینڈ پہ آتے جاتے ہیں رمضان میں، ویسے ویسے برکت امپورٹنس بڑھتی جاتی ہے۔ اور ان 90 ڈیز کے اندر، 90 نائٹس کے اندر، 90 دن و رات کے اندر جو سب سے زیادہ بابرکت ٹائم ہے وہ کون سا ہے؟ دیٹ از لیلۃ القدر آف کورس، کہ بھئی اس 90 دن کے اندر ایک رات وہ ہے جس کا نام خدا نے رکھا، اور وہ 90 دن کے اندر نہیں، ایکچولی رمضان کے اندر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تمہیں نہیں سمجھ میں آ سکتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 کو ڈیوائڈ کریں 12 سے تو کتنا بنے گا؟ تقریباً 83 84 کچھ، یعنی 84 سال 1000 مہینے تقریباً۔ ہم اور آپ نے کتنا جینے کا ارادہ ہے انشاءاللہ؟ ہیلو، 4 تو نہیں، زیادہ جیے تھوڑا، 50 سال 60 سال، رائٹ؟ 84 تو بہت زیادہ ہو گیا۔ اچھا، اب میں آپ کی بات سمجھاؤں، یہ جملہ سمجھا دوں، اس کے بعد پھر آ جاؤں جو مجھے بات سمجھانی ہے امامت کے حوالے سے۔ پھر دوبارہ رجب پہ مجھے نہیں پتا ٹائم کتنا کر پاؤں گا، بیکاز اگین آئی ہیو ٹو لیو، آئی ہیو فردر کچھ مصروفیات بھی مزید۔ مثلا فرض کر لیں ایک آدمی ایک مہینے میں 1,00,000 روپے کماتا ہے، صحیح ہے؟ 1,00,000 روپے مہینہ، ٹھیک ہے؟ ایک مہینے 1,00,000 روپے کماتا ہے تو 10 مہینوں میں کتنا کمائے گا؟ 10 لاکھ۔ 100 مہینوں میں 100 لاکھ، 1 کروڑ، یعنی 10 مہینوں میں 1 ملین، تو 10 مہینوں میں 100 مہینوں میں 10 ملین، 10 ملین کا مطلب 1 کروڑ، تو 1000 مہینوں میں کتنا کمائے گا؟ 10 کروڑ، ایک اور زیرو بڑھ گیا۔ تو اگر کوئی ایسا خوش نصیب ہے جو زندگی کی پہلی سانس سے لے کر 84 سال آخری سانس تک بغیر کسی وقفے کے ہر مہینے 1,00,000 روپے کماتا رہا، تو کتنا کمائے گا زندگی کے آخر تک؟ 10 کروڑ روپے، ایسا ہی؟ ہیلو، سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں؟ تو پہلی سانس سے انسان کمانا شروع نہیں کرتا، آخری سانس تک نہیں کماتا، لیکن فرض کر لیں کہ پہلی سانس سے کمانا شروع کیا، آخری سانس تک کماتا رہا، اور 84 سال 1000 مہینے جیا، تو کتنا کمایا اس نے؟ 10 کروڑ۔ اب اگر درمیان میں وہ ایک لاٹری کا ٹکٹ لے لے اور 10 کروڑ روپے کی لاٹری نکلا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا، اس کی ساری زندگی ایک طرف، یہ ایک لاٹری کا ٹکٹ برابر ہو گیا نا، ساری زندگی 100 سال، سوری 100,000 مہینے، 84 سال، 84 سال، صبح دوپہر شام، سردی گرمی، رمضان محرم، خوشی غمی، پتہ نہیں کیا کیا، سب ایک طرف، ایک اکیلا ٹکٹ۔ خدا کہہ رہے نہیں، لیلۃ القدر ناٹ ایکول خیر من الف شہر۔ آپ نے پیسوں میں سمجھ لیا 10 کروڑ، اب آپ آئیں اس کو نان پیسوں میں سمجھیں۔ 100 سال تک نمازیں، روزے، زیارتیں، عبادتیں، عمرے، یہ وہ کرتے رہے 100 سال تک نان سٹاپ، پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک کتنا کیا؟ اس کا ایک اجر ملا، کتنا ملا؟ مثلا اتنا ملا، سمجھانے کے لیے۔ خدا کہہ رہا ہے اس 100 سال کا اجر ایک طرف،
اس ایک رات کی عبادت کا اجر ایک طرف. مجھے پھر بھی نیند آ جاتی, میں پھر بھی ایک رات موبائل چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا. خیر, تو وہ لیلۃ القدر کہاں پر ہے؟ رمضان میں. رمضان کے مہینے کا دل جو ہے وہ ہے لیلۃ القدر. کلیئر ہے؟ لیلۃ القدر کی سب سے امپورٹنٹ دعا کیا ہے؟ اب یہ بڑا مشکل سوال ہے, آپ تو عمل کرتے رہتے ہیں. ایک دعا ہے جو صرف, اچھا میں آپ کو کچھ دعائیں بتاؤں تاکہ آپ کو میں سوال کلیئر کر سکوں. دعائے کمیل کون سی رات کو پڑھنے کی؟ 15 شعبان کی رات. احسنت. لیکن کہا کہ شب جمعہ بھی پڑھ لو تو چلے گا, ورنہ اصولاً اگر سال میں ایک رات ہے تو کون سی ہے؟ 15 شعبان. زیارت عاشورہ کا ایک دن کون سا ہے؟ روز عاشور. زیارت اربعین کا ایک روز کون سا ہے؟ زیارت اربعین 40واں دن ہے نا, مخصوص ہیں. لیکن ٹھیک ہے, پورا سال پڑھ لو. دعائے ندبہ پہلے سے 4 دن بتا دیے, جمعہ کے دن پڑھو, عید فطر, عید قربان اور عید غدیر. اسی طرح ایک دعا ہے جو ہم لوگ پورا سال پڑھتے ہیں, لیکن اصل میں جو اس دعا کو پڑھنے کی رات ہے وہ لیلۃ القدر ہے. کون سی رات ہے وہ؟ کون سی دعا ہے وہ؟ 2.5 لائن کی دعا ہے, میکسیمم 3 لائن, اور آپ سب کو یاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. کون سی راتیں پڑھنے کی؟ شب قدر 23ویں رات. یعنی ہر دعا کے لیے کہا ہے کہ ایک مرتبہ پڑھو شب قدر میں. یہ واحد دعا ہے جس کے لیے شب قدر میں کہا کہ جتنی مرتبہ ہو سکے پڑھو. کیوں؟ تنزل الملائکۃ والروح, ملائکہ نازل ہوتے ہیں, روح الامین نازل ہوتے ہیں, فیہا اس لیلۃ القدر میں, بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے اذن سے نازل ہوتے ہیں, من کل امر ہر امر لے کر نازل ہوتے ہیں. کس پر نازل ہوتے ہیں؟ صاحب امر پر نازل ہوتے ہیں. امر لے کر آئیں گے, اولو الامر کے پاس آئیں گے, تو امت کی تقدیر بن رہی ہے, لہٰذا امت کا مہینہ. امت کی تقدیر سائن کر رہا ہے اولو الامر, لہٰذا امامت کا مہینہ. سمجھ میں آ رہی؟ رمضان کا دل ہے لیلۃ القدر, اور اس دل کی دھڑکن کا نام ہے امام العصر والزمان. تو اچھا, تو رجب اللہ کا مہینہ, شعبان پیغمبر کا مہینہ, رمضان امامت کا مہینہ یا امت کا مہینہ, وٹ ایور, دونوں ایک ہی بات ہے. وہ شاید تقیہ تھا تو امامت نہیں کہا, امت کہہ دیا. آئی ڈونٹ نو, خدا بہتر جانتا. اب آ جائیں 1 منٹ کے لیے اپنے گھروں کے اندر. آپ میں سے سب نے اسکول پڑھا ہوگا میرے خیال میں. ہمارے پاس اسٹوڈنٹس, ایک عبادت ہے, میں اس عبادت کو بطور خاص سمجھانا چاہ رہا ہوں, اور اس عبادت کا لنک ہے ہماری روحانی تربیت سے, بہت پاورفل لنک ہے, اور اس عبادت کا نام ہے روزہ. کیا ہے وہ عبادت؟ اب روزے کو سمجھانے کے لیے, آپ جب اسکولز میں ہوتے ہیں تو فائنل ایگزام سال میں کتنی مرتبہ ہوتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے, 1 مرتبہ. اور اس امتحان کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ پاس ہوئے یا رائٹ, سال آپ کا ضائع ہوا یا ضائع نہیں ہوا. تو اب جو بچے پڑھتے ہیں اس کے لیے, اس میں وہ والے بچے تو بہت کم ہوتے ہیں جو پورا سال پڑھتے ہوں. ایسا ہی جو بہت اچھے نمبر لینے والے بچے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟
وہ پڑھائی شروع کر دیتے ہیں، ہفتے میں 2 دن 3 دن، مہینے میں 4-5 دن ٹکا کے پڑھائی کہ بھائی ہفتے میں 1 دن 2 دن تو پڑھنا ہی ہے اچھے سے. پھر ایک دوسری کیٹیگری ہوتی ہے جو پوزیشن ہولڈرز نہیں ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں نہیں یار اچھے نمبر لینا ہے ایسا ویسا، تو وہ آخر کے 3 مہینے پڑھائی کرتے ہیں، رائٹ. لیکن یہ بھی بڑے بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو 3 مہینے لگ کے پڑھائی کرتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ہم جیسے نکمے جن کو آخری مہینے بھی نہیں پڑھنا ہوتا، تو پھر اماں سر پہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتی ہے، ابا سر پہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پڑھ ورنہ لگائیں گے تجھے. تو وہ پڑھتے ہیں آخری مہینے میں، رائٹ. روزہ اسی پڑھائی کا نام ہے. اہل بیت تاریخ خاندان میں آئے، پورا سال روزے رکھتے ہیں، ہر ہفتے 1 دن 2 دن رکھتے ہیں، مہینے میں 3-4 دن روزے رکھتے ہیں، 5 دن روزے رکھتے ہیں. پھر جب رجب آ جاتا ہے تو رجب شعبان رمضان 3 مہینے روزے رکھتے ہیں. ایک ہوتے ہیں مجھ جیسے جن کو پورا سال تو نہیں رکھنا ہوتا، رمضان میں نہیں رکھنا ہوتا. پھر اللہ کہتا ہے رکھ، تیری ایسی کی جیسے نہیں رکھے گا تو ڈنڈے. میں رمضان میں روزہ کیوں رکھتا ہوں؟ اس لیے کہ سر پہ ڈنڈا ہے. یعنی آج اگر پروردگار کہہ دے کہ واجب نہیں ہے تو میں نے رمضان کا روزہ بھی مزے سے کھا لینا، جس طرح میں رجب کا کھا لیتا ہوں، شعبان کا کھا لیتا ہوں. ٹائم ہی نہیں روزہ رکھنے کا، حوصلہ ہی نہیں، ہمت ہی نہیں. تو میں شوق میں روزہ نہیں رکھتا رمضان میں، خوف میں رکھتا ہوں. اہل بیت شوق میں رکھتے ہیں، لہٰذا وہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد پورا سال بھول نہیں جاتے ہیں. اولیاء رمضان کے روزے رکھنے کے بعد پورا سال بھول نہیں جاتے ہیں. سب سے زیادہ جو تاکید ہے وہ روزے کی، سب سے زیادہ. اچھا باقی نہیں، جتنی باتیں سب کے لیے سب سے زیادہ بول رہا ہوں. عمرے کے لیے اسی طرح سے رجب کا مہینہ، زیارتوں کا رجب کا مہینہ، یعنی تیاری کرو. یہ سارے رجب شعبان رمضان کیا ہے؟ تیاری کرو. رجب کے مہینے میں جاؤ معصومین کے پاس، وہاں سے مدد طلب کر کے آؤ. عمرے پہ جاؤ، خدا سے مدد طلب کر کے آؤ، ٹھیک ہے. اور رمضان کے مہینے کے لیے تیاری. اب ایک تیاری تو وہ ہے کہ صاحب میں راشن بھروں اور جناب علی جو ہے وہ نئی نئی ریسیپیز، صاحب اس مرتبہ یہ ٹرائی کرنا، اس مرتبہ وہ ٹرائی کرنا، اور یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے. خدا آپ کے دسترخوان کو سلامت رکھے، کھائے میں منع نہیں کرتا. لیکن رمضان از ناٹ دا منتھ آف فوڈ فیسٹیول، رمضان از دا منتھ آف اسپرچول فیسٹیول. یعنی اب یوں کہیے کہ جیسے بعض اوقات ماں ہوتی ہے نا، وہ اپنے بچے کے لیے کہتی ہے کہ میرے لال تو پڑھائی کر، تیرے سارے کام میرے ذمہ ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب یہاں پر پروردگار سارے کام تو میں ذمہ نہیں لے رہا. رمضان کے مہینے میں کہتا ہے تو روزے رکھ، میں کم از کم اتنا تو کر سکتا ہوں کہ ایک وقت کا کھانا چھڑوا دو، تو محنت کم ہو گئی. اب تمہیں صرف 2 وقت کی فکر کرنی ہے. پہلے کتنے وقت کی فکر کرتے تھے تم؟ 3 وقت کی، بلکہ شاید 5 وقت کی، صبح بھی اور جناب علی شام کی چائے بھی اور رات کا کھانا بھی. تو وہ مہمان آ گئے، بھائی 2 وقت فکر کرو، باقی وقت کیا کرو؟ عبادت کرو، روزے میں گزارو. تو ہمارا ایمفیسائز کس پر ہوتا ہے؟ ہماری پیٹ پر، کہ کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے. آپ دیکھیں رمضان کے مہینے میں جتنی عبادتوں کے میسیجز چلتے ہیں اتنا ہی میسیجز چلتے ہیں کہ صاحب شہری میں کھانا ہے تو وہ غذا کھاؤ جو دیر سے ہضم ہوتی ہو تاکہ بھوک کم سے کم لگے، اور یہ کھاؤ تاکہ پیاس کم سے کم لگے، اور ایسے کر کے الائچی کھاؤ، اور ایسے کر کے دودھ پیو، اور کیلا یوں کر کے کھانا، اور جناب علی چاول مت کھانا، اور مچھلی مت کھانا، اور وہ چیز کھانا، اور ایسا کھانا تو پیاس کم لگے گی. اور افطاری میں ایسا ہوتا ہے نا. یار خدا کے لیے بھائی پورا سال کھانے کی پریکٹس ہے، ابھی کیا سکھا رہے ہیں؟ ہمیں آتا ہے کھانا پینا. ہمیں بتاؤ کہ روزے کیسے رکھنے ہیں. یعنی ہم ہر چیز پلان کرتے ہیں کھانے پینے میں. رمضان کو ہم پلان یہ نہیں کرتے ہیں کہ یار اس مرتبہ رمضان میں جو ہے نا کم از کم میرے مولا اگر 30 رات دعائے بومزہ پڑھ سکتا ہے تو میں 1 رات تو پڑھوں. اور اگر 1 رات پڑھنے کا حوصلہ نہیں ہے تو اچھا چلو ایسا کرتے ہیں کہ اس کے 5 حصے کر لیتا ہوں. 1 حصہ پڑھوں گا، پھر 2 دن بعد 1 حصہ، پھر 2 دن بعد 1 حصہ، تاکہ کم از کم رمضان میں نہیں ہوتی نماز شب 30 نماز شب پڑھوں گا نہیں، 15 پڑھوں گا نہیں، 10 پڑھوں گا نہیں، ہفتے میں 1 تو پڑھوں گا. کہ بھئی ہر ویکینڈ پہ، چلو جاب ہے، بزنس ہے، کام ہے، ایسا تھک جاتے ہیں، ہر ویکینڈ پہ جب اگلے دن اتوار ہے، چھٹی ہے، تو ہر ویکینڈ پہ جناب علی 1 رات نماز شب پڑھوں گا. مہینے کی 4 نماز شب نہیں پڑھنی زیادہ. جو روزانہ پڑھتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو زندگی میں کبھی پڑھتے ہی نہیں ہیں. اسٹارٹ کریں، رمضان کو پلان کریں. 1 دعائے ابو حمزہ پڑھیں گے، 4 نماز شب پڑھ لیں گے. جو پورے 4-4 5-5 قرآن ختم کرتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، جو بالکل نہیں پڑھ پاتے
اب چلو کچھ نہیں، 1 سپارہ پڑھیں گے، 2 سپارے پڑھیں گے، 1 مرتبہ قرآن ختم کریں گے، اپنے آپ کو یعنی مطلب بتائیں پروردگار کو کہ معبود تیرا مہینہ ہمیں آتا ہوا اچھا لگ رہا ہے، وی وانٹ ٹو انجوائے اٹ، اور اہل بیت کے طریقے بتائیں سارے کے سارے. تو دس از آل اباؤٹ رمضان. میرے خیال میں رجب کبھی میں نے آپ کے عرض کیا رجب کی دعائیں. اچھا اب آ جائیں روزوں پر. میں روزے کے والے کی بات کر رہا تھا اس مرتبہ بطور خاص، تو اب دو روایتیں اور بات ختم. مجھے ایگزیکٹلی وہ روایت یاد نہیں ہے، لیکن پلیز آپ جا کے مفاد الجنان دیکھیے گا، آپ کو روایت ملے گی. شخص آیا معصوم کی خدمت میں، سالم کی روایت ہے ظاہر ہے، رمضان کا مہینہ ختم ہونے میں شاید 3-4 دن باقی رہ گئے تھے. سلام دعا کے بعد امام نے پہلا سوال پوچھا، سالم اگر سالم ہے راوی کا نام، سالم روزے رکھے اس مہینے میں؟ اس نے کہا واللہ کوئی چانس نہیں ملا موقع روزہ رکھنے کا، کوئی چانس نہیں ملا روزہ رکھنے کا. یعنی جیسے ہی اس نے امام نے پوچھا، اس نے کہا واللہ سوری. اچھا واللہ ایک طریقہ ہے عربوں کا ہر بات میں واللہ بولنے کا، اس کا شاید تکیہ کلام تھا واللہ. واللہ سے مراد خدا کی قسم. تو یہاں خدا کی قسم امپورٹنٹ نہیں ہے، اس لیے وہ تکیہ کلام کے طور پر ہے. واللہ نہیں ملا مجھے. جیسے اس نے کہا واللہ موقع نہیں ملا، امام نے فرمایا کہ تم نے اتنا ثواب لوز کیا ہے جس کا اندازہ خدا کی ذات کے سوا کسی کو نہیں. اچھا ائمہ کا کام ہے موٹیویٹ کرنا، مولا آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن روایت کے شروع میں ایک جملہ ہے جو سمجھا رہا ہے کہ بابا یہ بھی موٹیویشن ہے. اس لیے کہ جیسے ہی امام کو منہ سے جملہ نکلا کہ بھائی تم نے اتنا بڑا نقصان کیا ہے جس کا اندازہ خدا کے سوا کسی کے ساتھ کو نہیں. بے اختیار اس کے منہ پر جملہ آیا، مولا ابھی آخری جو دن بچے ہیں میں رکھ لوں تو کچھ مل جائے گا وہ جو نقصان ہو گیا. اور نے کہا ہاں، یعنی وہ امام چاہتی تھے کہ اس طرح سے. جیسے اس نے کہا امام نے فرمایا ہاں، اس نے کہا اور امام نے فرمایا ہاں. پھر امام نے بتانا شروع کیا. اب ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے یار سوری، لیکن وہ آپ دیکھیے گا جو مجھے یاد ہے اس طرح کا ہے، کچھ آ رہا ہے جو کچھ ہلکا ہلکا، کہ جو شخص رجب کے آخر میں 1 دن روزہ رکھے پروردگار اس کے اوپر سے سکرات موت کی تکلیف کو آسان کر دیتا ہے، پتہ نہیں قبر کی پہلی رات کو آسان کر دیتا ہے، فشار کو آسان کر دیتا ہے. جو 2 دن روزے رکھتا ہے رجب میں، پروردگار عالم اس سے جناب علی قیامت کے میدان کی ہولناکی کو آسان کر دیتا ہے، اور یہ کر دیتا ہے وہ کر دیتا ہے. اور اگر کچھ رمضان کے آخر میں 3 مہینے دن روزے رکھتا ہے تو پروردگار اس کو جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ عطا کر دیتا. کون کہہ رہا ہے؟ معصوم فرما رہے. تو اس سے لگتا ہے کہ یعنی امام نے پورے رجب کو کچھ نہیں پوچھا. کیا پوچھا؟ 1 پوائنٹ، روزے رکھے کہ نہیں. ناؤ کم ٹو شعبان. شعبان کے مہینے میں اگین آپ مفاد الجنان کھولیں گے، شیخ عباس نے ایک روایت لکھی ہے، زبردست روایت. امیر کائنات مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے. فرماتے جب بھی شعبان کا مہینہ آتا تھا تو پیغمبر اکرم ایک فرد کو کرائے پر لیتے تھے. اچھا اس زمانے میں سسٹم تھا یہ. آج جس طرح ایس ایم ایس جاتے ہیں، ای میلز جاتے ہیں، واٹس ایپ پر میسیجز جاتے ہیں، سوشل میڈیا وغیرہ پر، تو آج سے 50-100 سال پہلے جب یہ کچھ بھی نہیں تھا تو میسیج کیسے جاتا تھا؟ اخبار کے ذریعے. جب اخبار نہیں تھا کیسے ہوتا تھا؟ تو پھر یہ ہوتا تھا جناب علی، جو مجھے یاد ہے ہم سے آج سے جو ہے وہ جب میں 10 سال کا تھا، آج سے 35-40 سال پہلے، تو ایک پرچی میں لکھا جاتا تھا اور وہ ایک آدمی لے کے نکلتا تھا اور جناب علی جو ہے وہ محلے کے ہر گھر پہ جا کے نوک کرتا تھا، بھائی پڑھ لو. تو گھر میں کوئی نہیں پڑھا لکھا ہوتا تھا. اب جس زمانے میں پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں ہوتے تھے، تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ ایک ڈھول پیٹنے والے شخص کو ہائر کیا جاتا تھا جس کی آواز بڑی ہوتی تھی. اس کو پیسے دیے جاتے تھے کہ جاؤ جا کر ہر محلے میں جا کے اعلان کرو. تو وہ نکلتا تھا ہر گلی میں اعلان کرتا ہوا نکلتا تھا. لوگ جو ہے وہ پورے شہر میں چلتا تھا صبح سے شام تک، پیسے لیتا تھا اس کام کی اور وہ اطلاع دیتا تھا کہ فلاں کی شادی تو آنا ہے، تو فلاں کے انتقال ہو گیا تو جنازے میں آنا ہے، تو فلاں بیمار ہو گیا اس کے لیے صحت کی دعا کرو، یا فلاں وغیرہ وغیرہ جو بھی معاملات ہوتے. مولا کائنات فرماتے ہیں اللہ کے رسول ہر شعبان کے مہینے میں ایک ڈھنڈورچی کو ہائر کرتے تھے. کہتے تھے جاؤ پورے مدینے میں اعلان کرواؤ کہ اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا ہے کہ کوئی ہے جو ہماری مدد کرے. لوگ کہتے تھے اللہ کے رسول کیا مدد کرنی ہے، کیا چاہیے مدد؟
کھانا چاہیے، لباس چاہیے، پیسے چاہیے، تیر چاہیے، تلوار چاہیے، گھوڑے چاہیے، کیا چاہیے؟ تو جب آتا رہا پوچھنے کے لیے تو کہتا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر میری مدد کرنا چاہتے ہو شعبان کے مہینے کے روزے رکھو. مجھ سے اور آپ سے پیغمبر کا مانگ رہے ہیں، کر سکتے ہو میری ہیلپ؟ یہ ہیلپ کر دو کہ روزے رکھ لو. ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از. مولا کائنات کی ساری حدیث سنا کر ایک جملہ کہتے تھے، فرماتے رہے جب سے اللہ کے رسول کے اس بندے کو سنا پھر میں مر گیا، شعبان کے روزے نہیں گئے میرے زندگی سے.